لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مداحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بلندرین صلوات محمد صلوات جب بھی پڑھا کریں تو بلند آواز سے پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جملے استعمال کیا ہے میں نے، بلکہ حکم پیغمبر یہی ہے. ارشاد ہے میری نبی کی طرف سے کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنہا تذہب بالنفاق. ہم پر صلوات بلند آواز سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جہاں بلند صلوات پڑھی جاتی ہے نفاق وہاں سے بھاگ جاتا ہے. بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بالکل آمادہ رہیے گا. بالکل مختصر سے وقت میں مختصر سے گفتگو مجلس ہو چکی ہے. اختتامیہ جملے اور آپ کی زحمت تمام ہوگی انشاءاللہ. سورہ ملک کی بالکل ابتدائی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آواز قدرت ہے رسمی ترجمہ اور پھر اس کے بعد کچھ ذیل میں گفتگو اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں. آواز قدرت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. تسبیح کے لائق، مبارکبادی کے لائق بابرکت ذات وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. یعنی اللہ نے اعلان یہ کیا کہ انسانوں ملک میرا ہے، مالک میں ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ملک میرا ہے، مالک میں ہوں، بادشاہت میری ہے، حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، قبضہ میرا ہے، بادشاہت میری ہے، بادشاہ میں ہوں۔ اور ہم نے، اور عزیزان گرامی، قرآن جیسی لطیف کتاب کائنات میں نہ اس سے پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ معجزات قرآن تو بہت سارے ہیں، لیکن قرآن کا ایک حسین معجزہ یہ ہے جو دنیا کی کسی دوسری کتاب کے پاس نہیں ہے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب واقعے کے رونما ہونے کے بعد نتیجہ دیتی ہے۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، دنیا کی ہر کتاب واقعے کے رونما ہونے کے بعد کوئی نتیجہ پیش کرتی ہے۔ قرآن واقعے سے پہلے نتیجہ پیش کر دیتا ہے۔ قیامت ابھی آئی نہیں، قرآن نے نتیجہ پہلے بتایا ہے کہ قیامت کا نتیجہ کیا ہے۔ تو قرآن جیسی لطیف کتاب دنیا میں کوئی دوسری پائی نہیں جاتی۔ اور قرآن کی لطافت دیکھیں آپ، پہلے ذات واجب نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ بالکل مطمئن رہیں گے جتنی دیر میں آپ جو گفتگو کروں گا انشاءاللہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری تقریر قرآنی آیات کے حصار میں رہے تاکہ منافقین کو فرار کا راستہ نہ مل سکے۔ مولا آباد و شاد رکھے آپ کو۔ تو انشاءاللہ جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روایات کا کم سہارا لیتے ہوئے آیت کے ذیل میں آپ سے گفتگو کرتا ہوا روش ادراک پر ہمارا آپ ہم سفر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آخر گفتگو میں کسی نہ کسی نتیجے پر انشاءاللہ ہمارا آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ اس کی بادشاہت کا اعلان ہے کہ بادشاہ میں ہوں، مالک میں ہوں، کائنات میری ملکیت ہے اور اس ملکیت کا مالک میں ہوں، بادشاہت مجھے زیب دیتی ہے، بادشاہی میرے لیے ہے۔ چند زمینیں خرید کر تم اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھ لینا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس لیے کہ ملک میرا ہے، مالک میں ہوں۔ اچھا، یہ دعویٰ ہے، توحید کا دعویٰ ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ بادشاہ میں ہوں۔ ہر دعوے کے لیے کسی نہ کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا اور معتبر نہیں کہلاتا، جس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہو۔ اللہ نے دعویٰ یہ کیا کہ بادشاہ میں ہوں، اس لیے میں نے کہا قرآن جیسی لطیف کتاب دنیا میں ڈھونڈنے سے مل نہیں سکتی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ بادشاہ میں ہوں۔ معبود تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر اس نے اگلا جملہ استعمال کیا کہ بادشاہ میں ہوں، اور میری بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات۔ تھوڑی توجہ کرتے رہیے گا، الذی خلق الموت والحیات۔ میری بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ موت کا بھی خالق میں ہوں، حیات کا بھی خالق میں ہوں۔ اور خدا کی قسم اتنی مستحکم دلیل دی ہے اس نے اپنی بادشاہت کی کہ کوئی چاہ کر بھی اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ میں ہوں۔ اپنی بادشاہت کے لیے اس نے زمین کی دلیل نہیں دی، آسمان کی دلیل نہیں دی، انسانوں کی خلقت کو دلیل نہیں بنایا، آگے اور بھی ذکر کیا اس نے، لیکن دعوے کے بعد جو قرآن نے فوراً دلیل دی ہے وہ دلیل ہے الذی خلق الموت والحیات۔ میری بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ موت کا بھی خالق میں ہوں، حیات کا بھی خالق میں ہوں۔ اتنی مستحکم دلیل دی ہے اس نے اپنی بادشاہت کی کہ جہاں آپ پوری دنیا گھوم جائیں، جو کسی نبی کو نہیں مانتا، جو کسی شریعت کو نہیں مانتا، جو کسی دین کو نہیں مانتا،
یہاں تک کہ اسے بھی نہیں مانتا، وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. توجہ ہے یا نہیں ہے یار؟ مولا بادشاہ رکھے یار. جو کسی کو نہیں مانتا وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. اور اس نے دعویٰ کیا کہ موت کا خالق میں ہوں، حیات کا خالق میں ہوں، جسے میں مارنا چاہوں تم جلا نہیں سکتے، اور جسے میں بچانا چاہوں 1400 سال ہو جائے وہ پردے میں زندہ ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے یار؟ مولا بادشاہ رکھے آپ کو. اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیات، موت کا بھی خالق میں ہوں، حیات کا بھی خالق میں ہوں. بس جلدی جلدی پہلے آیت مکمل کر لوں اور اس کے بعد پھر میں پلٹوں اور چند جملے اور انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. تو اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اعلان کے بعد دعویٰ کیا تھا، دعوے پر دلیل دیا. اب جب دلیل ہو گئی، پہلے دعویٰ پھر دلیل. دلیل کیا ہے کہ موت و حیات کو میں نے خلق کیا. جس شے کو بھی خلق کیا جائے، جسے خلق کیا جائے، وجود میں لایا جائے، تو ہر خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آیت آگے بڑھ رہی ہے، سرکار توجہ کیجیے گا. ہر خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد. بھائی اس مائک کو بنانے والے نے جو بنایا تو اس کے پیچھے مقصد تھا کہ جہاں تک انسان کی آواز نہ پہنچ سکے وہاں تک اس مائک کے ذریعے انسان کی آواز کو پہنچایا جائے. تو ہر خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا، مقصد. اب آیت مقصد کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیوں کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ موت و حیات کے ذریعے تمہیں آزمائے کہ تم لوگوں میں حسین عمل کرنے والا کون ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ قرآن کی لطافت آپ نے محسوس کی یا نہیں کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، پرکھے کہ تم میں حسین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی قرآن کا حسن دیکھے آپ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تمہیں آزمائے کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. قرآن نے زیادہ عمل کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے حسین عمل کا ذکر کیا. یعنی قرآن کثرت عمل کی دعوت نہیں دیتا، حسن عمل کی دعوت دیتا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا بادشاہ رکھے آپ. قرآن عمل کی کثرت کی دعوت نہیں دیتا، حسن عمل کی دعوت دیتا. ابلیس سے زیادہ عمل کس کے پاس تھا؟ لیکن اس کے یہاں کثرت عمل ہے، حسن عمل نہیں. اسے حسن عمل چاہیے، کثرت عمل نہیں چاہیے. ابلیس کے پاس عمل کی کثرت تھی. فرشتے رش کرے جس کی عبادت پر، اس کی عبادت کیسی ہو؟ لیکن چونکہ کثرت تھی، حسن نہیں تھا. اور قرآن حسن عمل کی دعوت دیتا ہے. آیت مکمل ہو رہی ہے اور پھر میں فوراً پلٹوں گا. تو پہلے دعویٰ، پھر دعوے پر دلیل، پھر اس دلیل کی مقاصد کی ترجمانی کہ ہم نے موت و حیات کو کیوں بنایا. اب وہ بندوں کی خلقت ہوگی جو صرف مقصد کے لیے خلق کر دے، اس کا اچھا نتیجہ ہو یا برا نتیجہ ہو اس کی پرواہ نہ کرے. لیکن وہ ہے حکیم مطلق، وہ ہے خالق حقیقی. اس نے کہا گھبرانا دینا میرے بندو کہ ہم نے موت و حیات کو بنایا ہے، تمہیں پرکھیں گے، حسین عمل نہیں ہوگا تو سزا دے دیں گے. میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. مجھ سے ڈرانا مولویوں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ یہ مولوی کا کام ہے.
کہ بندوں کو خدا سے ڈرائے کہ آگ میں بھونے جاؤ گے اور تیل میں فرائی کیے جاؤ گے اور یوں سیکھ لگائی جائے گی اور یوں جہنم میں ڈالے جاؤ گے. خدا ڈرنے اور ڈرانے والی چیز نہیں ہے، خدا عشق کرنے والی شے کا نام ہے. خدا سے عشق کیا جاتا ہے، ڈرا نہیں جاتا. اس لیے کہ اس نے جب اپنے بندوں کو بلایا اپنے قلعہ توحید میں تو اپنا تعارف اس نے قہار اور جبار کے ذریعے نہیں کرایا. اس کے قلعہ توحید کے جھومر کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ توحید کے قلعے کے جھومر کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بندو آ جاؤ، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. تمہارا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بھی رحمت کا میرا دائرہ وسیع ہے. با اپنی گناہوں پہ نادم ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، پیشانی کو سجدے میں رکھ دینا، پھر میری رحمت ہوگی. میری مرضی میں آئے گا تو تمہیں بخش دوں گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور صرف وہ آزمانے والا نہیں ہے بلکہ غفور بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے، بڑا اچھا بدلہ دینے والا بھی ہے. بات جانے کے نامی آیت مکمل ہو گئی. پہلے دعویٰ، پھر دعویٰ پر دلیل، پھر دلیل کے مقصد کی ترجمانی، اور پھر آخر میں اللہ نے اپنے بندوں کو مایوس بھی نہیں ہونے دیا اور اپنی غفوریت کا اعلان کر دیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. میرے بندو، موت سے ڈر نہ جانا، موت سے پریشان نہ ہو جانا، عمل کی قلت پہ پریشان نہ ہو جانا، اس لیے کہ میں بڑا غفور ہوں. تو پہلے دعویٰ اس نے کیا کیا کہ بادشاہت میری ہے، بادشاہت میری. اصل میں اس کی سب سے حسین مخلوق کا نام ہے انسان. خدا کی سب سے حسین مخلوق کا نام انسان ہے. لیکن انسان دیکھیں، کسی بھی شے کو خلق کرتے ہوئے اللہ نے اپنی خلقت پہ، اپنی خلاقیت پہ اور اپنے خالق ہونے پہ ناز نہیں کیا. لیکن جب انسان کو بنایا تو اس نے آواز دی فتبارک اللہ احسن الخالقین. زمانے والوں مجھے مبارکباد دو کہ میں ایسا خالق ہوں جو ایسی حسین تصویر کو تراش سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے. تو انسان ذات واجب کی سب سے حسین مخلوق کا نام ہے. لیکن مولانا آگے تشریف لیا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. انسان دیکھیں، ادھر ادھر بالکل نہ دیکھیے گا. 10,000 کا مجمع میری نظر سے کوئی سامنے بچ نہیں سکتا. یہاں تو ہر چہرہ بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے. میری طرف دیکھتے رہیے گا. ہاں بالکل آپ کے تصور سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. حسین مخلوق کا نام ہے انسان. لیکن قرآن نے، مسکراتے رہیے گا، مسکراتا ہوا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بالکل متوجہ رہے، گوش بر آواز رہیے گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں ایک بات کو 5 بار ریپیٹ کروں اور آپ سے متوجہ ہونے کی اپیل کرتا رہوں. آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، میرا بھی وقت قیمتی ہے. کوشش یہ کیجیے گا کہ میں ایک بار بولوں اور آپ اسے پہلی فرصت میں وصول کر لیں اور قیمت مجھے دے دیں اور میں اگلے ذمے پہ قدم رکھ دوں، تو کم وقت میں انشاءاللہ زیادہ گفتگو ہو جائے گی. سب سے حسین خلقت کا نام ہے انسان. لیکن جب قرآن نے انسان کی ڈیفینیشن کا بیان شروع کیا، انسان کی تعریف کرنی شروع کی، تعریف یہ اردو والی تعریف نہیں، تعریف یعنی ڈیفینیشن. جب انسان کی تعریف قرآن نے کی تو بڑے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ کی. آواز دی ان الانسان خلق ہلوعا. یہ انسان تو بہت بڑا لالچی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے یار؟ ان الانسان خلق ہلوعا. یہ انسان بہت بڑا
لالچی ہے. اور آگے بڑھ جائیے تو قرآن نے آواز دی ان الانسان لظلوم کفار. یہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے, کھلم کھلا انکار کرنے والا ہے. اور آگے بڑھ جائیے تو قرآن نے آواز دی ان الانسان لکفور مبین. یہ انسان تو کھلم کھلا انکار کرنے والا ہے. اور آگے بڑھ جائیے تو قرآن نے آواز دی کہ یہ انسان پیدائشی جاہل بھی ہے, پیدائشی جھگڑالو بھی ہے, پیدائشی ضعیف بھی ہے. یعنی انسان کی ڈیفینیشن کسی اچھے الفاظ کے ساتھ قرآن نے نہیں کی. کہیں پہ کہہ رہا انسان جاہل ہے, کہیں پہ کہہ رہا انسان لالچی ہے, کہیں پہ کہہ رہا انسان جہنم کا ایندھن ہے, کہیں پہ کہہ رہا انسان ضعیف ہے, کہیں پہ کہہ رہا انسان ناتواں ہے. معبود اتنا پست تھا انسان, تو نے اس انسان کو سب سے حسین خلقت پہ کیوں بنایا ہے؟ تو آواز قدرت ہے تم سمجھے نہیں, یہ تو تم جیسے انسانوں کی فہرست ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ یہ تم جیسے انسانوں کی فہرست ہے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے اسی انسان کو بڑی عزتوں سے بھی نوازا ہے. اور سورہ رحمان جا کر پڑھ لیجیے گا تو سورہ رحمان نواز دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. ہم نے انسان کی خلقت سے پہلے کوئی ایسی بھی خلقت کی ہے جسے ہم نے قرآن پڑھا دیا ہے. یعنی ضعیف انسانوں کی فہرست میں ہم ہیں. اچھا, یہ انسان جو پہلا انسان بنا, پہلا انسان, تو اس انسان نے پوری خلاقیت کو اپنے سامنے سرنگو دیکھا. فرشتے اس کے سامنے جھکے ہوئے, غلمان اس کے سامنے سرنگو, جنات اس کے سامنے جھکے ہوئے. ملائکہ سے مراد صرف ملک نہیں تھے بلکہ خدا کی ساری خدائی پہلے انسان کے سامنے جھکی ہوئی. اب جیسے جیسے تاریخ انسانیت آگے بڑھی تو اس انسان نے دیکھا کہ وہ سب سے حسین مخلوق تو میں ہوں. اس انسان نے اس کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے, اسی انسان نے اس کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. اور ایک ایسا وقت آیا کہ اسی انسان نے کرسی پر بیٹھ کر وہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس نے بھی دیکھا میں نے اسے بنایا تھا حسین, میں نے اسے بنایا تھا حسن تقویم پر, میں نے اسے بنا کر اپنی خلاقیت پہ ناز کیا تھا. یہ تو بڑا بے غیرت ہو گیا, یہ تو بڑا کمظرف ہو گیا, یہ تو بڑا مغرور ہو گیا. اس نے آیت بھیج دی تبارک الذی بیدہ الملک. اے انسان, یہ پوری کائنات تیرے لیے ہے, تیری ہے نہیں. شاید میرے جملے کی قیمت دے دیتا یہ مجمع. یہ پوری کائنات تیرے لیے ہے, تیری ہے نہیں. زمین تمہارے لیے ہے, تمہاری ہے نہیں. آسمان تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے ہے, تمہارا ہے نہیں. چاند و سورج اور ستاروں کی قندیلیں تمہارے لیے ہیں, تمہاری ہے نہیں. اس لیے کہ بادشاہ میں ہوں, اور اگر اپنی بادشاہت کا اعلان کرنا ہے تو جسے میں مار دوں اسے جلا کر دکھاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا بادشاہت رکھے آپ کو. اگر اپنی بادشاہت کا اعلان کرنا ہے تو جسے میں مار دوں اسے جلا کر دکھاؤ, اور جسے میں بچا لوں اسے مار کر دکھاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جسے میں بچاؤں اسے جلا کر مار کر دکھاؤ, اور جسے میں مار دوں اسے جلا کر دکھاؤ. جسے میں موت دے دوں گا اسے مرنا ہے, جسے میں زندگی دے دوں گا 1400 سال کی زندگیاں گزر جائیں گی, نسلیں گزر جائیں گی, اس کے زندگی پہ کیا اس کی جوانی پہ حرف نہیں آئے گا. جن کی نظر میں تاریخ ہے کم از کم موت و اس جملے میں داد دے دیتے, اس کی زندگی پہ کیا اس کی جوانی پہ حرف نہیں آ سکتا. موسم کے بدلنے سے اس کے جسم پہ حرف نہیں آ سکتا, اس کی جوانی پہ حرف نہیں. کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات, موت و حیات کا خالق میں ہوں. تو موت اور حیات کا خالق کون ہے؟ بھائی یہاں سے جڑ جائیے گا, گفتگو شروع ہو رہی ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موت و حیات کا خالق اللہ ہے، موت کو اس نے خلق کیا ہے۔ دیکھیں اگر وقت زیادہ ہونے لگے گا تو بالکل گھڑی کا اشارہ کر دیجئے گا اور میں جگہ پر انشاءاللہ موضوع کو ختم کرتے منزلیں تمام کر دوں گا۔ موت و حیات کا خالق اللہ ہے۔ اب پڑھے لکھے چہروں سے میں خصوصی توجہ چاہوں گا۔ موت کا خالق اللہ، حیات کا خالق اللہ، یعنی موت مخلوق، حیات مخلوق، اور جو مخلوق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جو عدم سے وجود میں آئے وہ ہے مخلوق، اور جو مخلوق ہے وہ ہے شے، اور جو شے ہے وہ بٹے گی، اور جو بٹے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بانٹنے والا ہو۔ میں کسی منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ جو عدم سے وجود میں آئے وہ ہے مخلوق، جو مخلوق ہے وہ ہے شے، جو ہے شے وہ تقسیم ہوگی، اور جو تقسیم ہو اس کے لیے کسی قاسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو موت ہے مخلوق، مخلوق ہے تو شے ہے، شے ہے تو بٹے گی، بٹے گی تو کوئی بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ حیات ہے مخلوق، مخلوق ہے تو شے ہے، شے ہے تو بٹے گی، بٹے گی تو کوئی بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت بھی کوئی بانٹ رہا ہے، حیات بھی کوئی بانٹ رہا ہے۔ قرآنی گفتگو خدا کی توجہ کیجئے گا، موت بھی کوئی بانٹ رہا ہے، حیات بھی کوئی بانٹ رہا ہے۔ دنیا میں ڈھونڈیے کہ موت کون بانٹ رہا ہے۔ اتنا سخت ہے یہ نام کہ کوئی جلدی اپنی زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتا۔ موت کون بانٹ رہا ہے دنیا میں؟ ملک الموت۔ ہر مرنے والے کے روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ملک الموت کی۔ تو موت بانٹ رہا ہے ملک الموت۔ کائنات کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ موت بانٹنے والے کا نام ملک الموت ہے۔ حیات بھی شے ہے، شے ہے تو بٹے گی، بٹے گی تو کوئی بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ کتنی کم صرف ہے یہ دنیا جو موت کے بانٹنے والے کا نام تو جانتی ہے، لیکن جو کائنات کو حیات بانٹ رہا ہے۔ عقل مندی تو اسی میں ہے کہ جو حیات بانٹ رہا ہے اس دروازے کو تلاش کرو، اس ہستی کو تلاش کرو، تاکہ جب وہ دروازہ مل جائے تو تم مرنے کے بعد بھی مرو گے نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ حیات ملک الموت بانٹ رہا ہے، تو پھر حیات بھی بٹے گی، اور جب بٹے گی تو کوئی بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں روایت کا بالکل بھی سہارا نہ لیتے ہوئے اللہ کی کتاب سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ اگر میں روایت کا سہارا لوں تو پھر مولوی کے پاس راستہ بہت ہے کہ جی یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ کتاب ضعیف ہے، اور یہ آپ کی روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے، اور اس راوی کو ہم نہیں مانتے، اس روایت کو ہم نہیں مانتے۔ آیت کو تو مانو گے، اور قرآن سے پوچھو کہ معبود تو نے موت بانٹنے کی ذمہ داری تو دے دی ملک الموت کو، حیات بھی شے ہے، شے ہے تو بٹے گی، تو حیات بانٹنے والے کا نام کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا میں اشارے میں گفتگو کرتا ہوں، دروازے تم ڈھونڈو۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، میں نے کہا اشارے قرآن قرآن ہے، تو میں نے کہا قرآن کے دامن میں حیات بانٹنے والا کون ہے؟ تو قرآن نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، بلائے، آواز دے، جس جگہ بھی رہو، جس کیفیت میں رہو،
جس عالم میں رہو، جس جگہ پہ بھی رہو، میرے نبی کی آواز پہ فوراً لبیک کہنا۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ میرا نبی تمہیں حیات عطا کر دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو حیات میرا نبی، اصل میں مجبوری یہ رہی، کتنی کم ظرفی ہے دنیا کی کہ ملک الموت سے موت لینا شرک نہیں۔ مولا آواز رکھے آپ، ملک الموت سے موت لینے پر موت نہیں آتی۔ اور ادھر کہہ دو کہ میرا نبی حیات بانٹ رہا ہے، محمد سے مانگو، تو مولوی کہتا مرے ہوئے سے مانگا نہیں جاتا۔ جو پوری کائنات کو حیات بانٹے وہ خود مر نہیں سکتا ہے۔ ارے میں نے قرآن سے فیصلہ کیا تھا، متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ جو پوری کائنات کو حیات بانٹنے آیا ہے وہ مر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی کائنات ایک زمانے تک محدود نہیں ہے۔ جب تک حیات لینے والے رہیں گے اس وقت تک کسی حیات بانٹنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ نہیں کی ہے آپ نے؟ جب تک حیات لینے والے موجود رہیں اس وقت تک کسی حیات بانٹنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ تو حیات کون بانٹ رہا ہے؟ میرا، گھبرا کیوں جاتے؟ تھوڑا بولا کیجیے۔ حیات کون بانٹ رہا ہے؟ میرا نبی۔ یہ ہے محمد کو اپنے جیسا کہنے کی سزا۔ اصل میں مجبوری یہ رہی کہ محمد سے حیات یا محمد سے کوئی چیز لیتے ہوئے شرم اس لیے آتی ہے لوگوں کو کہ چونکہ مسلمانوں نے میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن نے جہاں تمہاری تعریف میں الفاظ استعمال کیے جاہل، سعیف، لالچی، جہنم کا ایندھن، اس کے قصیدے پڑھے ہیں قرآن میں۔ قرآن پڑھنا، سورہ یونس پڑھیے گا، آواز قدرت قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یحیی الی۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں وحی کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے۔ یہ ہے سورہ یونس۔ اور آگے بڑھ جائیے تو سورہ فتح ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے نبی انہوں نے جو تیرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے تو تیرے ہاتھوں کی بیعت نہیں ہے، میرے ہاتھوں کی بیعت ہے۔ متوجہ نہیں ہوئے ہیں آپ؟ سورہ یونس میں وحی کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے۔ سورہ فتح اس کا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے تو سورہ انفال نے آواز دی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے نبی یہ جو کنکڑیاں آپ نے پھینکی ہے یہ تو نے نہیں میں نے ماری ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے تو سورہ تکویر نے آواز دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہی چاہتا ہے جو میری چاہت ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے تو سورہ نجم نے آواز دی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے میرے نبی تو کلام ہی نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ میں نے کم از کم 5 آیتیں پڑھی، آپ متوجہ ہوئے؟ سورہ یونس میں وحی کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے۔ سورہ فتح اس کا ہاتھ نہیں، اس کا ہاتھ ہے۔ سورہ انفال میرا کام نہیں، اس کا کام ہے۔ سورہ تکویر اس کی چاہت نہیں، اس کی چاہت ہے۔ سورہ نجم اس کا بیان نہیں۔ پورے قرآن کی ضمانت میری ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا مسلمان یہ پروٹوکول دکھائے، توجہ کیجئے گا، خدا توجہ کیجئے گا، کسی بھی نبی کا یہ پروٹوکول مسلمان دکھائے۔ کہیں پہ اللہ نے کہا ہو آدم کی آنکھیں میری آنکھیں، ابراہیم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، موسیٰ کی زبان میری زبان ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، لسان اللہ نہیں ہے۔
توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، لسان اللہ نہیں. یہ شرف، یہ پروٹوکول صرف اور صرف اس نے میرے نبی کو دیا. اس کے ہاتھوں پہ اس کا قبضہ، اس کے دل پہ اس کا قبضہ، اس کی زبان پہ اس کا قبضہ، اس کی آنکھوں پہ اس کا قبضہ، اس کے قدموں پہ اس کا قبضہ، اس کا پورا جسم اس کی وحی کے پہرے میں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ میں نے کہا معبود اس کے جسم کے ہر حصے پر پہرا کیوں بٹھایا؟ اس کے ہاتھوں پر پہرا، اس کی آنکھوں پر پہرا، اس کی زبان پہ پہرا، اس کے دل پہ پہرا، اس کے ہاتھوں پہ اس کا قبضہ، اس کی زبان پہ اس کا قبضہ، اس کے دل پہ اس کا قبضہ، اس کی آواز پہ اس کا قبضہ. معبود اتنا قبضے بٹھائے کیوں ہے؟ عجب نے آواز قدرت آئے گی، تم سمجھے نہیں. ایک وقت آئے گا میرا یہ حبیب ایک میدان میں اپنے حبیب کو اسی ہاتھوں سے اٹھائے گا، اسی زبان سے بولے گا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں زمانے کو بتا رہا ہوں کہ غدیر میں علی کو محمد نے نہیں میں نے اٹھایا. صلوات محمد آل محمد. اس کا حق. اور اسی لیے تو جب ولید کے دربار سے میرا مولا پلٹا، مولا حسین، تو یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ مجھ جیسا تجھے جیسے کی بیعت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ پہ مہر ہے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی میرے ہاتھ پر میرے نانا کی مہر ہے، میرے نانا کے ہاتھ پہ اس کی مہر ہے. یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ سے بیعت مانگ رہا ہے. نانا جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے. یعنی حسین سے بیعت، رسول سے بیعت مانگی گئی، رسول سے بیعت کا مطالبہ. اور پلٹتے پلٹتے میرے مولا نے نتیجہ بھی دے دیا. جب پلٹ رہا تھا میرے مولا تو کسی نے ولید کے کان میں سرگوشی کی کہ یہی وقت ہے، یا بیعت لے یا حسین کا کام تمام کام. بڑھتا ہوا قدم میرا مولا کا رکا اور پلٹا میرا مولا. سرگوشی کرنے والے کو دیکھا، آواز دیا انتا تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا. اب جو لوگ اردو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور لفظوں سے معنی چننے کا ہنر جانتے ہیں، ان کے لیے جملہ استعمال کرنے لگا ہوں. انتا تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا. مروان ہم وہ ہے جو اپنے مقتل کی زمین خود خریدتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا بادشاہ رکھے آپ، مولا بادشاہ رکھے آپ. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بھی بولتے رہیے گا. اب بولنا زندگی کی دلیل ہے، بولنا زندہ ہونے کی علامت ہے. وہ قومیں دفن ہو جاتی ہے جن کے پاس زبان ہوتی ہے لیکن چلتی نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، بولو تا. اور ہم تو اس قبیلے کے ماننے والے ہیں کہ جس کے قبیلے والے گردن کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ بھی بولتے ہیں. جو ہے نہیں ہے، ادھر سر کٹا، نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، کٹے ہوئے سر سے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تاریخ اسلام میں نے 2 قرآن نوکے نیزہ پہ دیکھا ہے، ایک صفین کے میدان میں، ایک کربلا کے میدان میں. لیکن بڑا فرق آیا ہے دونوں قرآن میں. صفین کے نیزے کا قرآن خاموش تھا، کربلا کے نیزے کا قرآن بول رہا تھا. اور اس گھرانے کی بھی کیا کیفیت ہے خدا کی قسم. باپ نے آتے آتے قرآن پڑھا، بیٹے نے جاتے جاتے قرآن پڑھا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا بادشاہ رکھے آپ. باپ نے آتے آتے قرآن پڑھا، بیٹے نے جاتے جاتے
قرآن پڑھ. تو موت و حیات کا خالق. پریشان نہ ہوئے گا، موضوع سے بالکل نہیں ہٹوں گا اور اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی. موت و حیات وقت ہو گیا سر، ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. موت و حیات کا خالق اللہ. موت و حیات کا خالق اللہ ہے. بانٹ کون رہا ہے؟ بانٹ کون رہا ہے؟ موت کو ملک الموت بانٹ رہا ہے اور حیات کو میرا نبی بانٹ رہا ہے. اور خدا کے ساتھ اتنی عظیم حیات بانٹی ہے میرے نبی نے، اتنی مستحکم حیات بانٹ دی ہے میرے نبی نے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر محمد کے دروازے سے حیات لے لو تو موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی، کفن پہننے کے بعد بھی، جنازہ اٹھنے کے بعد بھی ہم قبر میں لکھا کر شانہ ہلا کر کہتے ہیں اسماعیل. توجہ ہے یا نہیں ہے یار؟ مولا آباد و شاد رکھے آپ کو. اسماعیل فہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے حیات لی ہے دہلیز مصطفیٰ سے، تجھے حیات عطا کی ہے محمد مصطفیٰ نے، اور محمد مصطفیٰ سے بٹنے والی حیات کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی حدیث ہے. اطمینان سے حدیث سن لیجئے گا، آرام آرام سے گفتگو تمام ہو رہی. میرے نبی کی حدیث ہے، اور اگر کچھ بولنے سے پہلے میرا نبی قسم کھا لے تو اس بات کا وزن اور ہوتا ہے. میرے نبی نے قسم کھائی پہلے، فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. لو صلیت الف عام وصمت الف عام وحججت الف عام وغزوت الف عام وقرأت التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن وعبدت اللہ مع کل نبی الف عام وغزوت مع کل نبی الف غزوۃ وحججت مع کل نبی الف حجۃ لم یکن فی قلبک حب علی فادخلک اللہ النار مع المنافقین. میرے نبی نے فرمایا لو صلیت الف عام وصمت الف عام وحججت الف عام وغزوت الف عام، اگر تو 1000 سال نمازیں پڑھ لے، 1000 سال روزے رکھ لے، ہزاروں حج کر لے، ہزاروں میدان جہاد میں جہاد کر لے، وقرأت التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن، قرآن کا بھی قاری ہو جا، انجیل کا بھی قاری ہو جا، زبور کا بھی قاری ہو جا، تورات کا بھی قاری ہو جا، ہر نبی کے ساتھ ہزاروں سال تک عبادتیں بھی کر لے، وغزوۃ مع کل نبی الف غزوۃ، ہر نبی کی قیادت میں ہزاروں جہاد بھی کر لے، وحججت مع کل نبی الف حجۃ، ہر نبی کی اقتداء میں ہزاروں مقبول حج بھی کر لے، لم یکن فی قلبک حب علی، اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہے. مولا آباد و شاد رکھے لم یکن فی قلبک حب علی، اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، فادخلکہ اللہ النار مع المنافقین، اللہ منافقین کے ساتھ تجھے جہنم میں ڈالے گا. سوچا ہے آپ نے، اتنا بڑا نمازی، اتنا بڑا روزے دار، اتنا بڑا غازی، اتنا بڑا حاجی، اتنا بڑا قاری، نبیوں کے ساتھ جنگ کرنے والا، نبیوں کے اقتداء میں حج کرنے والا علی نہیں، تو جہنم میں جائے گا. کیوں؟ وجہ، سبب، ریزن، اتنا بڑا عابد علی نہیں، جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے ہی فرمایا حب علی روح العبادہ، علی کی محبت روح عبادت ہے. جسم میں روح نہ ہو تو جسم مردہ ہے، عبادت میں علی نہ ہو تو عبادت مردہ ہے. توجہ ہے نہیں آیا؟ عبادت میں علی نہ ہو تو عبادت مردہ ہے، عبادت میں علی کا ہونا ضروری ہے. تو میرا نبی پوری کائنات کو حیات بانٹتا ہے. آخری جملہ گفتگو سے مٹ گئی،
اور قبلہ اذا دا صیغہ واحد ہے، یعنی ہر ایک حیات نہیں بانٹے گا. آدم حیات نہیں، نوح حیات نہیں بانٹے گا، صرف اور صرف میرا نبی حیات بانٹے گا. یعنی آدم کو حیات چاہیے تو دہلیز مصطفیٰ پہ آؤ، نوح کو حیات چاہیے تو دروازہ محمد پہ آؤ، ابراہیم کو حیات چاہیے تو دہلیز مصطفیٰ پہ آؤ. نتیجہ گفتگو ہے چاہے جیسے وصول کر لے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، صابر سے لے کر معیشت تک آنے والے انسانوں کو جس کو حیات چاہیے وہ محمد کا دروازہ ڈھونڈے. اب میں اس بات کو کیا کروں کہ ایک شب تاریک رات میں نے اسی محمد کو چادر اوڑھے ہوئے ایک دروازے پہ کھڑا پایا جو کہہ رہا تھا فاطمہ مجھے شفا چاہیے چادر دے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ میں نے جو نتیجہ دینا تھا وہ دے چکا ہوں. جو پوری کائنات کو حیات بانٹ رہا ہے، جب اسے شفا چاہیے ہوئی تو دہلیز سیدہ پہ آیا. ایتینی بالکسائل یمنی، بیٹی مجھے اپنی یمنی چادر دے دے. جو پوری کائنات کو حیات بانٹے وہ محمد ہے، جو محمد کو شفا دے دے. وہ میں نے بات سمیٹ دی تھی، لیکن جدھر سامع کا ذہن چلا جائے اور میں بھی ادھر قدم بڑھا لوں تو پھر یہاں پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. جو پوری کائنات کو حیات دے دے وہ محمد ہے، جو محمد کو شفا دے دے اسے فاطمہ نہیں چادر فاطمہ کہتے ہیں. متوجہ نہیں ہوئے ہیں آپ؟ وہ چادر جو میری شہزادی کے جسم اطہر سے مس ہو گئی وہ اتنی بابرکت ہو گئی کہ جو جسم رسالت کو شفا دے دے، جس کی چادر رسالت کو شفا دے دے، اگر اس کا خون کسی مٹی میں مل جائے پھر وہ خون جس مٹی میں مل جائے وہ خاک نہیں خاک شفا بن جاتی. بعض گرامی گفتگو سمٹ گئی ہے، منزلیں تمام ہو رہی ہیں. جس کے دروازے پر کائنات کا رسول شفا لینے آئے، جس کے دروازے پر کائنات کا رسول گھنٹوں انتظار کرے کہ فاطمہ اجازت دے تو میں گھر میں داخل ہو جاؤں. ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. یقیناً ماں کا سایہ اولاد کے لیے بڑا عظیم سایہ ہوتا ہے. کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے رحم دل ذات کا نام ماں ہے. عظمت ماں سے وہ زیادہ واقف ہوگا جس کی ماں کو اللہ نے اٹھا لیا ہے. لاکھ تھکا ہوا انسان ہو، گھر پہنچے ایک نظر ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لے، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. دنیا جہان کی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، ماں کی آغوش میں سر رکھ لے اور ماں اپنا ہاتھ بیٹے کے سر پر رکھ دے، ایسا لگتا ہے کائنات کی ہر پریشانی دور ہو گئی ہے. یہ ہے ہماری اور آپ کی ماں. اور اگر ماں زہرا ہو، بیٹے حسنین ہوں، ماں زہرا ہو، بیٹی کا نام زینب ہو، اس رشتے کی محبت کا اندازہ کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا. کائنات میں ہر ماں اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، لیکن یہ سوچ کر پالتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا، میری ضعیفی کا سہارا ہوگا، میرے گھر کی روشنی ہوگی، میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا میرا بیٹا. یہ کائنات کی جب ماں اپنے بچے کو پالتی ہے تو یہ ارمان اس کے دل میں ہوتا ہے. نہ جانے اہل بیت کے گھرانے کا کیسا دستور ہے
کہ جب اس گھرانے کی مائیں اپنے بچے کو پالتی ہیں تو یہ سوچ کر پالتی ہیں کہ ایک دن میرا بچہ دین پر قربان ہو جائے گا۔ ہر ماں اپنے بچے کو دنیا میں لاتی ہے، لیکن جب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، عزیز و اقارب جمع ہو جاتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے کہ اللہ نے اسے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ پتہ نہیں اہل بیت کے گھرانے کا کیا دستور ہے۔ ابھی مولا حسین دنیا میں آئے نہیں تھے، شکم مادر میں تھے، صبح کا سورج نکل رہا تھا، یا فضا دوڑی دوڑی بارگاہ رسالت میں پہنچی، آواز دی کائنات کے رسول جلدی گھر تشریف لے چلیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ میں نے کائنات کے رسول کی یہی کیفیت کتابوں میں پڑھی ہے کہ بغیر امامے کے، بغیر نالین کے رسول دوڑتے وہ فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ عجیب منظر دیکھا، فاطمہ کی آنکھیں فرات بنی ہوئی ہے، رسول نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، بیٹی کو کائنات کے رسول نے کلیجے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، آواز دی زہرا میرے بعد بہت رونا ہے۔ جزاک اللہ خیرن جزاک۔ بیٹی ابھی میرے بعد تو بہت آنسو بہانے ہیں، زہرا رونے کی وجہ کیا ہے؟ باپ کو دیکھا، زہرا کا گریہ اور بلند ہوا، کائنات کے رسول نے بیٹی کی پیشانی کو چھپا، آواز دی بیٹی جس کا باپ زندہ ہو اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ زہرا ہو کیا گیا ہے؟ آواز دی بابا آنے کو تو حسن بھی بیٹا دنیا میں آیا ہے، لیکن بابا جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے نہ راتوں کو قرار ہے نہ دن کو سکون ہے، بیٹی کیا ہو گیا؟ آواز دی بابا یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے۔ رسول نے بیٹی کی پیشانی کو چوما، آواز دی بیٹی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وقت کا امام ہے، بولنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز دی بابا اس بچے کے سلام کرنے پہ گریہ نہیں کر رہی ہوں بلکہ کیفیت سلام پر گریہ کر رہی ہوں۔ رسول نے کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ آواز دی بابا آدھی آدھی رات میں یہ بیٹا مجھے سلام کرتا ہے، بیٹی کیا کہتا ہے؟ آواز دی بابا کہتا ماں غریب بیٹے کا سلام قبول ہے، اماں شہید بیٹے کا سلام قبول۔ جزاک اللہ خیرن جزاک۔ کائنات کا خدا آپ کے آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کرے، بی بی زہرا آپ سے راضی و خوشنود ہو۔ بابا آدھی آدھی رات میں عجب انداز میں سلام کرتا ہے، کبھی کہتا ماں غریب بیٹے کا سلام قبول ہو، کبھی کہتا ماں شہید بیٹے کا سلام قبول ہو، اور بابا آج تو قیامت ہو گئی، بیٹی کیا ہو گیا؟ آواز دی بابا نماز تہجد پڑھنے کے لیے وضو کی غرض سے میں نے افتادہ اٹھایا، چلو میں پانی کو لیا، ابھی پانی کو اپنے لب کے قریب کیا تھا، میرے لب کا پانی سے تر ہونا تھا، یا اس نے آواز دی اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں، اماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں جسے پیاسا سوا کیا۔ جزاک اللہ خیرن جزاک۔ خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ با عزیزان گرامی گفتگو سمٹ گئی ہے، حسین دنیا میں آ گئے، پوری زندگی فاطمہ حسین کے اس سلام کو یاد کر کر کے روتی رہی، میرا بیٹا مسافر ہوگا، میرا بیٹا غریب ہوگا، میرا بیٹا شہید ہوگا، میرا بیٹا پیاسا ہوگا، اور پیاس کی حالت میں میرے بیٹے کے گلے پر شمع کا خنجر پھرایا جائے گا۔ یہ مصائب سہتے سہتے
فاطمہ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا. اب جس ماں کی بیٹیاں ہیں 2 جملے بیٹیوں کے لیے زحمتیں تمام ہو گئی. دنیا جہان کے مصائب کے پہاڑ لیے ہوئے زہرا نے دنیا کو الوداع کہا. علی غسل دے رہے تھے, جناب فضا ساتھ ساتھ آخری جملہ غسل دیتے دیتے جناب فضا نے ایک آواز بلند کی. آواز دی یا علی, نہ موقع ہے نہ محل ہے کہ میں آپ سے سوال کروں, لیکن مولا میری مجبوری ہے, سوال کیے بغیر رہ نہیں سکتی. علی نے کہا فضا پوچھو کیا مسئلہ ہے. آواز دی یا علی سے اتنا بتائیے, اگر غسل دینے میں بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو شریعت کا کیا مسئلہ ہے. علی نے کہا فضا جس میں کہ ہر حصے پر پانی کا پہنچانا واجب ہے, لیکن فضا یہ سوال کرنے کی وجہ. آواز دی مولا میری مجبوری ہے, میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں, شہزادی کا ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہو رہا. آخری جملہ گفتگو تمام ہو گئی. فضا کہتی میں نے دیکھا میرے مولا نے اپنا ہاتھ زہرا کے ہاتھ پہ رکھا. فضا کہتی میں نے دیکھا میری شہزادی کے لب ہل رہے تھے, میں نے اپنے کان کو شہزادی کے لب کے قریب کیا. شہزادی کہہ رہی تھی یا علی میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی خبر میری بیٹی زینب کو نہ دینا. زینب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی خبر برداشت نہ کر سکے گی. میں کہوں گا بی بی یہی زینب کربلا کا میدان, شمع کا کند خنجر, حسین کا سوکھا گلا دامن پھیلا کر کہے گی عمر صاحب میرا بھیا ذبح ہو رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بابت جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بابو تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس ذکر کے صدقے میں مرحوم و مرحومہ کے تمام گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما, مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما. بابو تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین مجلس کے تمام نیک و شرعی حاجات کو قبول فرما. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کا ادائیگی کا اسباب مہیا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا اسباب مہیا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. بابو تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جو بے اولاد ہیں کربلا کی اجڑی ہوئی ماؤں کی گود کا واسطہ ہے انہیں جلد جلد اولاد نرینہ عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. کروڑوں دنوں کی ایک دعا معبود اپنی آخری حجت ہمارا آخری مان کی ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ آزاد سلطمہ سے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ناظمہ بی بی بنت سید تبارک حسین مرحوم کی روح کو صارف فرما.